मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ? मैं सिग्नल पे रुक जाता हूँ, हॉर्न नहीं बजाता, कुछ हो जाए हॉर्न नहीं बजाता, ओवरटेक नहीं करता। अगर कोई पीछे से जल्दी में आ रहा हो तो गाड़ी को साइड पे कर देता हूँ जाके, राइट से गाड़ी निकल जाए। तो मुझको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि लोग हॉर्न बजा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, सिग्नल पे खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं कराची में रहता हूँ जहाँ पे लोग समझते हैं कि बग़ैर हॉर्न की गाड़ी नहीं चल सकती। पाकिस्तान से बाहर हॉर्न बजाने का मतलब किसी को गाली देना है। हॉर्न का काम कोई नहीं है रोड के ऊपर, सब्र का काम है, पेशेंस का काम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, ये आज की वीडियो है। अब ये कैसी वीडियो है यार, मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ। तो मैं नॉर्मल पाकिस्तानियों से शायद फ़र्क गाड़ी चलाता हूँ। फ़र्क इसलिए चलाता हूँ कि मैं सिग्नल पे रुक जाता हूँ, हॉर्न नहीं बजाता, कुछ हो जाए हॉर्न नहीं बजाता, ओवरटेक नहीं करता। अगर कोई पीछे से जल्दी में आ रहा हो तो गाड़ी को साइड पे कर देता हूँ जाके, राइट से गाड़ी निकल जाए। अगर पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ जमा हो जाएं, 3-4 गाड़ियाँ जमा हो जाएं, 5 गाड़ियाँ जमा हो जाए, मैं हाईवे पे हूँ, तो मैं गाड़ी को बिल्कुल साइड पे करके रोक के खड़ा हो जाता हूँ जाके वो लोग गुजर जाएं। और क्योंकि वो जल्दी में होते हैं ज़्यादातर लोग, जितने भी मैंने, अच्छा और ये पाकिस्तान में नहीं है, मैं दुनिया में हर जगह इसी तरह करता हूँ। तो मुझसे किसी ने पूछा आज के ये आप क्यों करते हैं ऐसे, किसने सिखाया ऐसे गाड़ी चलाना। तो दो तरह से इंसान चीज़ें सीखता है। एक तो कोई सिखाता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। दूसरा, आपको कोई चीज़ इतनी बुरी लगती है कि आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मुझको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि लोग हॉर्न बजा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, सिग्नल पे खड़े नहीं हो रहे हैं, अ, बहुत ही बेढंगी किस्म की गाड़ियाँ यूँ यूँ चला रहे हैं। मुझे हमेशा से उलझन होती थी, और उस उलझन की सुलझन मैंने ये निकाली कि मैंने इस तरह गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तो अब मुझे पता है कि अगर गूगल मैप दिखा रहा है कि 30 मिनट का रास्ता है, तो मुझे 40 मिनट पहले निकलना है, बल्कि 45 मिनट पहले निकलना है। क्योंकि हो सकता है कि वैसे भी मैं 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचना पसंद करता हूँ। मैं पसंद नहीं करता कि मैं लेट पहुंचूं कभी भी। अंग्रेजी कहावत है कि ऑन टाइम इज़ ऑलरेडी लेट, 15 मिनट इज़ ऑन टाइम। ऑन टाइम इज़ ऑलरेडी लेट। अगर आप टाइम पे पहुंचे तो वैसे ही आप लेट हैं। तो जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो मैं गाड़ी इस तरह चलाता हूँ, और इससे मेरे अंदर तहम्मुल पैदा हुआ है। मुझे बेचैनी नहीं होती, मुझे घबराहट नहीं होती। इनफैक्ट जब कोई बहुत सारे लोग मेरे अपने घर के ऐसे हैं अभी भी जो इस तरह नहीं चलाते, वो यूं यूं चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, जल्दबाजी से चलाते हैं, तो मुझे बहुत उलझन होती है। मेरे जो असिस्टेंट हैं, या मेरे जो ड्राइवर हैं, या मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनको पता है कि रेहान के साथ गाड़ी चलाते हुए हॉर्न नहीं बजा सकते हम। उनको पता है कि ओवरटेक नहीं करना है, आहिस्ता चलाना है। और क्यों, कैसे पता है? क्योंकि मैंने उनके साथ गाड़ी में बहुत सफ़र किया है। अच्छा, बहुत सारे, मैं कराची में रहता हूँ जहाँ पे लोग समझते हैं कि बग़ैर हॉर्न की गाड़ी नहीं चल सकती। मैंने कराची से लेके पेशावर तक 3 दफ़ा गाड़ी बग़ैर हॉर्न के कमिंग बैक एंड फोर्थ चलाई। 2 दफ़ा हॉर्न बजाना पड़ा, 1 दफ़ा गधा सामने आ गया था, और बहुत ज़ोर से वो हटने को तैयार नहीं था, तो मैंने फिर तंग आके हॉर्न बजाया। या बहुत ज़्यादा जब समझें कि अंदर गुस्सा जमा हो जाता है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में मैंने 2 दफ़ा इस तरह हॉर्न बजाया कि मुझे इतना गुस्सा जमा हो गया था। और वो गुस्सा गाड़ियों की वजह से नहीं था, वो गुस्सा इसलिए था कि ट्रक के ट्रक लकड़ी को काट के लोग लेके जा रहे थे, और उन लकड़ी को काटने की वजह से आज हमारा आधा मुल्क जो है वो डूब गया। इसीलिए कि वो सारी लकड़ियाँ काट दी, जो बंद थे वो टूट गए, प्रोटेक्शन कोई थी नहीं ज़मीन की, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो अल्लाह ताला ने ख़र्च किए थे उनको उगाने में, बड़ा करने में, 50 साल पुराने दरख्त, 100 साल पुराने दरख्त को हम ऐसे काटते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। ये तो खैर है, तो काटने के लिए बने भाई, काटने के लिए नहीं बने दरख्त। खैर, तो कमिंग बैक टू गाड़ी कैसे चलाता हूँ, तो मैंने जब से ऐसे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है, तो अब मुझको बेचैनी कम होती है गाड़ी चलाते हुए।
انفیکٹ میں کبھی اوبر اور کریم میں بیٹھتا ہوں تو اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹا ایک چیز کا خیال کیجیے گا، ہارن نہیں بجائیے گا، مجھے الٹی ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ مجھے ایموشنل الٹی ہو جاتی ہے اگر کوئی ہارن بجاتا ہے۔ تو آج تک سوائے ایک ڈرائیور کے جس نے کہا میری نئی گاڑی ہے کوئی مار دے گا اگر میں نے ہارن نہیں بجایا، تو میجورٹی لوگ ہارن نہیں بجاتے، اور ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ غلطی سے لوگ ہارن بجاتے ہیں تو خود ہی معذرت کرتے ہیں، ہم سوری، عادت ہے ہمیں۔ اور پھر وہ جب اتر جاتا ہوں میں آدھے گھنٹے کی رائڈ کے بعد تو وہ کہتے ہیں یار کبھی ایسا میں نے زندگی میں گاڑی نہیں چلائی اور بہت اچھا لگا، میں آئندہ ہارن کم بجاؤں گا یا نہیں بجاؤں گا۔ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اور اس سے اسی طرح کا ایک اور انسیڈنٹ ہے، مجھے یاد ہے کہ میں گھر سے نکلا تو ایک بچہ آیا موٹر سائیکل پہ، اس کی شاید موڈ بہت خراب تھا، اس نے ذرا سی گاڑی کو مارا، پہلے مارنے کے بعد باہر آیا اور غصہ کرنے لگا اسی گاڑی والے کے اوپر، تو اس کا شاید دل برا گزرا تھا، تو وہ سارا غصہ اس نے پہلے تو اس بیچارے کی گاڑی کا نقصان کیا، پھر نکل کے اسی پہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، بے ہنگمی ہے، بے چینی ہے، آم، اس کو کم کرنے کا یہ ایک میڈیٹیشن ہے، ایک دھیان دینا ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ آپ نے اوورٹیک نہیں کرنا ہے، دوسروں کو پہلے راستہ دینا ہے، اور اپنے ٹائم سے پہلے نکل جائیں گھر سے جا کے آپ ٹائم پہ پہنچ سکیں۔ ہماری پوری قوم جلد بازی میں ہے کہیں نہ پہنچنے کے لیے، ہماری پوری قوم، ہم وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کی ٹرین نکل رہی ہوتی ہے، خواہ کی جلد بازی ہے۔ تو آپ اگر تسلی سے سوچیں اور 3-4 دن ٹرائی کریں۔ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں پشاور میں، انہوں نے میرے ساتھ 2-3 دن گاڑی چلائی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا آج کے بعد میں کبھی گاڑی کا ہارن نہیں بجاؤں گا، اور پھر وہ نہیں بجاتے، وہ کہتے ہیں میں بہت سکون میں ہوں جب سے ایسا کیا۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ آپ گاڑی میں آڈیو بک سنا کریں، سفر کے دوران آڈیو بک سنا کریں، یا تو آڈیبل ڈال لیں یا کوئی اور آڈیو کی ایپ ڈال لیں، یا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا MP3 ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اگر خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر نارملی ایک آدمی روزانہ جو کام پہ جاتا آتا ہے آدھے گھنٹے سے 1.5-2 گھنٹے تک موٹر سائیکل یا گاڑی پہ ہوتا ہے، اس ٹائم کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک آڈیو بک، بہت بہت زبردست آڈیو بک 5 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو آپ اگر روزانہ آدھے گھنٹے اس آڈیو بک کو سن لیں، اور اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو بھی سن لیں، انگریزی خراب ہے آپ کی کوئی بات نہیں، اگر آپ کو وہ بک پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، 4-5 دفعہ سن لیں، اس سے آپ کی انگریزی اچھی ہو جائے گی، آپ کو علم آ جائے گا، آپ کو باہر کا شور کان کے اندر نہیں جائے گا، آپ کے ایئر ڈرم جو ہیں وہ سیف رہیں گے، اور آپ کے اندر علم ایڈ ہوگا، اور آپ آگے جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے، تو آپ کا علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کی ابیلٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی کم ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کی آمدنی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر علم بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کے اندر شعور بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور میں اکثر ملک سے باہر جاتا ہوں جب بھی، یا پاکستان کے اندر بھی گاڑی میں جب بھی سفر کرتا ہوں، اس کی ایک پرائمری ریزن گاڑی چلانے کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے موبائل رکھنا پڑتا ہے اور گاڑی پہ فوکس کرنا پڑتا ہے، آڈیو بک سنتا ہوں۔ میرے بچے بہت اس سے الجھ جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی گرو کریں اور میں بھی گرو کروں۔ اس سے ایک تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، دوسرا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ہائی وے پہ ہیں، موٹر وے پہ ہیں، تو سکون کی ڈرائیو ہوتی ہے، تو آپ غور سے سن سکتے ہیں، کیونکہ میں مشکل کتابیں زیادہ سنتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی پوڈ کاسٹ لگا لیں، کوئی کتاب لگا لیں، تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا اور آپ بہت گرو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سننے کے لیے۔ اس ویڈیو کو تمام ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو بہت ہارن بجاتے ہیں۔ گاڑی کو چلانے کے لیے ہارن کی ضرورت نہیں ہوتی، پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، بریک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسکیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارن ایمرجنسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے باہر ہارن بجانے کا مطلب کسی کو گالی دینا ہے، اس طرح سے انگلی دینا ہے۔ لٹرلی اگر آپ کسی کو ہارن بجاتے ہیں تو وہ اتر کے آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ کیوں ہارن بجایا۔ ہارن کا کام کوئی نہیں ہے روڈ کے اوپر، صبر کا کام ہے، پیشنس کا کام ہے۔ ٹریفک جام میں پھنسے ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ٹریفک جام میں پھنسے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں،
ہاں بڑی مزے کی بات، 2-3 دن پہلے میں اظہر رضوی بھائی کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے بھی کہا میں بھی ہارن نہیں بجاتا ہوں، تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا تسبیح رکھو گاڑی میں اور تسبیح پڑھتے رہا کرو. فرض کرو ٹریفک جام میں کہیں ملک سے باہر ہوتے تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، بیٹھے رہتے آرام سے. اگر کوئی آگے روڈ ٹوٹا ہوتا کچھ کرتے کیا کرتے؟ آرام سے تو پھر تسبیح پڑھا کرو. بس تسبیح پڑھتے رہا کرو اتنی دیر جتنی دیر جو ہے تم ٹریفک جام میں پھنسے ہو. جلد بازی کرنے سے صرف مزید ٹریفک خراب ہوتی ہے اور زندگی خراب ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. شکریہ.